میں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینہ آدمی اپنی عورت پہ غالب ہوتا ہے، یغلبن الکریم، اور جو عزت دار آدمی ہے وہ بیوی سے کیا رہتا ہے؟ دبا ہوا رہتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ کہیں کہہ دیا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور حدیث اس کی تشریح کی تھی. تو میں نے یوٹیوب پہ کمنٹس دیکھے، لوگوں نے بڑے طنز کیے ہوئے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور مفتی نے اس کو کیا کر دیا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اگر کسی آدمی سے ممبر پہ غلطی ہوتی ہے تو یہ طنز والا لب و لہجہ یہ کب ہم چھوڑیں گے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ یا کسی طریقے سے مجھ تک پیغام پہنچا دو، میں سر نو تحقیق کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ اور میں بتا دوں گا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے نا. تو میں نے اس حدیث کی تحقیق کی، واقعی وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے جو اب تک کی رپورٹ ہے. اب تک کی، ممکن ہے کوئی اور عالم کوئی نئی تحقیق سامنے لے آئے، تو اب تک جو میں نے تحقیق کی اس کی وہ واقعی مجھ سے اس حدیث کو صحیح کہنے میں بولو بھائی غلطی ہوئی ہے. اب مجھے یاد نہیں میں نے صحیح کس بیس پہ کہا، کب تحقیق کی ہوگی، یا کسی عالم سے سنا ہوگا، ان کے عالم کی سننے پر اعتماد کر کے آگے کہہ دیا ہوگا. اب مجھے اتنی ڈیٹیل نہ تو یاد ہے نہ اس میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن جو میں نے جو ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث واقعی بہت زیادہ کمزور ہے، بیان کے قابل نہیں ہے. تو میں نے اس کو صحیح کہا تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسٹیک کسی عالم سے حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں ہوا کرے، کسی مولانا صاحب میں، تو تنزیہ لب و لہجہ اختیار کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ تمیز سے ہمیں بتا دیں. اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا یہ ضرف دیا کہ ہم ممبر پہ بتا دیں گے بھائی غلطی ہو گئی، ختم. کون سا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ لوگ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب رجوع کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے بیٹھنا ہے، بیان سنو، نہیں سننا تو جاؤ یہاں سے. مجھے کون سا آپ لوگ کو پیسے دے رہے ہو بیان کے؟ کیا خیال ہے؟ ہم اس وقت بھی بیان کرتے تھے جب 4 آدمی ہمارے بیان میں بیٹھتے تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے. ایک دفعہ میں درس قرآن کے لیے، کب کی بات ہوگی یہ 94 کی بات کر رہا ہوں میں. 94 کتنے سال ہو گئے؟ 24 نہیں 25-26 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں درس قرآن دیا کرتا تھا. ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد میں درس قرآن کے لیے بیٹھا، ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا، اور میں اکیلا درس قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہوں. وہ دور بھی تھا کہ جب جمعرات کو میں اپنی مسجد میں بیان کیا کرتا تھا، ریاض الصالحین اس میں صحیح حدیثیں ہیں، ان پر بیان کیا کرتا تھا. بعض دفعہ 2 آدمی اور بعض دفعہ 1 آدمی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو قرآن گرامر کے ساتھ سکھاؤں اور لفظی ترجمہ یاد کراؤں. یہ بات ہے 97 یا 96 کی، جہاں میں پہلے رہائش تھی. میں نے وہاں ارادہ کیا یار لوگوں کو قرآن سے مناسبت نہیں ہے تو ان کو نا قرآن عربی تھوڑی سکھائے، تاکہ یہ میں نے مہم چلائی. تو اس میں کتنے میرے شاگرد تھے؟ 2. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کو میں مسجد میں بٹھا کے پورا قرآن ترجمے سے یاد کراتا تھا، تھوڑی بہت گرامر پڑھاتا تھا. تو اس لیے اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق، کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھے ہوئے ہیں جب 2 آدمی بیٹھتے تھے، جب 1 آدمی بیٹھتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو رہنے دو، ٹھیک ہے نا. تو طنز والے لب و لہجے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب سیلفی گیری کا دور شروع ہوا اور ہم لوگوں کو بھگا رہے ہیں کہ بھائی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، سیلفی نہ بناؤ، اللہ کا واسطہ تشریف لے جاؤ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے دو. جو بھی آ رہا ہے مفتی صاحب تھوڑا یہاں دیکھیں، ایک سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. دیکھ لیا بھائی، تھوڑا سا مسکرائیں بھی، اچھا مسکرا بھی لیا. اب یہاں روشنی صحیح نہیں آ رہی تھی، ایک دوسری والی اب یہاں سے لیں. ایک آدمی گیا، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، پھر چوتھا آ رہا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی دیکھا تھا. تو اللہ کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق، بڑی دعوے نہیں کرنے چاہیے، تو ہم نے دونوں سیٹ اپ دیکھے ہیں. تو اگر آپ تشریف لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہر دفعہ شادی کرتے رہتے ہیں اور ہر دفعہ یہ اسی پر بات کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے تشریف لے جانے سے ہماری صحت پہ فرق بولو بھائی نہیں پڑے گا. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، یہ منظر بھی دیکھا ہے. وہ بھی ہماری نیت ہوتی تھی اللہ کے لیے، اور اب بھی ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا. اب خود میرا جو چینل بنا ہے وہ بھی میں نے نہیں بنایا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا یوٹیوب چینل کب بنا. اور اللہ کی قسم اب تک مجھے اپنے آفیشیل چینل کا صحیح نام معلوم نہیں ہے. ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب آپ کے جو ذاتی یوٹیوب چینل ہے جس کے آپ اونر ہیں، جس پہ آپ کو گوگل نے اتنی بڑی شیٹ بھی بھیجی ہے کہ سبسکرائبر اتنے ہو گئے، اس کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہو تو میں کہتا ہوں پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ سب ان لوگوں نے کام کیا، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا،
یہ بچے بھی مارکیٹ میں کہاں سے مل گئے مجھے نہیں پتا, خود ہی آتے رہے خود ہی جاتے رہے. سارا وہ ایک عثمان ہے, اس کی محنت ہے, وہ ایک احمد طالب ہوتے ہیں یو ایس اے میں, اور بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی مجھے عثمان نے کہا کہ یار اللہ کا واسطہ اتنے لوگ بیانات کو پھیلا رہے ہیں, کو کبھی کسی کو چائے تو پلا دیں, کو اپریشیٹ تو کر لیں. تو پھر میں مہینے میں, بلکہ مہینے میں بھی نہیں, 4-6 مہینے میں ایک دفعہ انہی کے مشورے پر انہی کو کہہ کے کہ آپ ہی بلا کے سموسے بھی خود ہی کھلا دو, چائے بھی خود ہی پلا دو, میں بیٹھ کے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دوں گا. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, ماشاء اللہ, بہت ثواب مل رہا ہے آپ لوگوں کو, اس سے زیادہ. اور ہر دفعہ پھر پوچھنا پڑتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ گروپ ہے جو میں اتنے لوگوں کو پھیلا دیا, اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہر دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. 5 سال سے میں آپ کے بیانات کو پھیلا رہا ہوں اور 1 روپیہ نہیں کماتا. تو اس دفعہ پھر میں نے کہا یہ بدتمیزی ہو گئی یار, بیچارہ اتنا کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا اپنا نمبر, پھر میں نے اس اتوار کو جو جوڑ تھا اس میں ان لوگ, پچھلے اتوار کو اس میں ان لوگوں کے نمبر محفوظ کیے, اور جو کام کر رہے ہیں وہ, تاکہ پتہ تو ہو کہ یعنی تھوڑا سا انسان کو حوصلہ افزائی بھی تو کرنی چاہیے نا کہ یار آپ فری پھوکٹ میں ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہو. جو اگر پیسے کما کے کر رہا ہے تو مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, کر تو اچھا ہی کام رہا ہے نا. پیسے کمانے کے غلط طریقے بھی ہوتے ہیں, تو اچھے طریقے سے کما لے بھائی. تو جو پیسے کما کے کر رہے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں یار, یوٹیوب پہ پیسے بھی کما رہے ہو تو کوئی بات نہیں, وہ گانے کے ذریعے بھی تو کما سکتے تھے نا. رہا یہ مسئلہ کہ یوٹیوب پہ جو ایڈز آتے ہیں وہ بیہودہ ہوتے ہیں, یا وہ پھر الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی میں بات کروں گا کہ کتنی ارننگ یوٹیوب کی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے, مونیٹائز کرانے کا شرعی حکم کیا, یہ سب ڈیٹیل میں کسی اور وقت اس میں تفصیل سے بات کروں گا. تو اس لیے جو طنز کرنے والے لوگ ہیں نا کہ شہرت کا بھوکا اور فلانا بھوکا اور یہ بھوکا اور وہاں چلا گیا, ہانگ کانگ جیسے لگ رہا ہے پہلی دفعہ گئے ہیں. ہانگ کانگ میں وہ لائیو کوریج کر رہا تھا نا, کہہ رہے جیسے دنیا میں اس سے پہلے کوئی ہانگ کانگ گیا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا اپنا ظرف چھوٹا ہوگا نا تو آپ کو سارے چھوٹے دماغ کے لگیں گے. مجھے پتا ہے دنیا ہانگ کانگ کی اتنی بڑی, ہم تو خدا کی قسم جو مزہ میں کراچی میں آتا ہے کہیں بھی نہیں آتا. میں ہانگ کانگ گیا, وہ مجھے روک رہے تھے, میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. مجھے ہم نے دکھا لیا پتھر اتنے صاف, آپ لوگ کتنے اچھے, بس اب ہم جا رہے ہیں کہاں, وہ کھڈے ہمیں W11 کے. کیا خیال ہے بھائی, ہماری زندگی یہاں گزری, ہمیں مزہ کہاں آئے گا. کراچی کراچی لوگ امریکہ سے فون کرتے ہیں حضرت بڑا زبردست ملک ہے, میں کہتا ہوں W11 ہے, نلی نہاری ملتی ہے یہاں پہ, مغز نہاری ہے, بریانی ہے, بریانی کراچی کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اپنا مزہ یار, پولیس والوں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, ایسا عجیب سے ایمان تازہ ہوتا ہے کوئی پولیس والا نظر آئے کہ یار نکلنا کہاں سے ہے. ہم اس کے عادی ہو گئے. اب نہ وہ پولیس روک رہی ہے, بات کر رہی ہے پولیس, تمیز سے بات کر رہی ہے, مزہ ہی نہیں آتا. ہانگ کانگ میں جاؤ یار, ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے, کوئی پھڈا ہی نہیں دیکھا. کراچی ایئرپورٹ پہ میں 2 دفعہ اترا ہوں, پہلے بینکاک سے اور ہانگ کانگ سے نا, پچھلے 2 سال پہلے بینکاک سے اترا تو بینکاک میں بھی کوئی نہیں لڑتا ہوا دیکھا. جیسے ہی ایئرپورٹ